السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آپ حضرات نے گلوبل سمود فروٹیلا کو مکمل دیکھا، مکمل سماعت کیا، مکمل ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے رفقا میں سے تقریباً 450 سے زائد لوگ وہ بھی اسرائیلیوں کے تسلط کے اندر ہیں، اور 40 سے زائد کشتیاں وہ بھی اسرائیل کے تسلط کے اندر ہیں، اور ان میں سے 2 کشتیاں جن کو رب کائنات نے اپنی قدرت سے بچا لیا وہ اسرائیلیوں کے تسلط کے اندر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے رخ کر لیا اپنا اردن کی طرف، چونکہ اسرائیل کا سفارت خانہ پاکستان کے اندر تو نہیں ہے، اور اللہ کرے نہ ہی بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اردن کے اندر چونکہ اسرائیل کا سفارت خانہ موجود ہے، ان 2 کشتیوں نے اپنا رخ اردن کی طرف کیا ہے تاکہ وہاں پر جا کر احتجاج ریکارڈ کیا جائے، اور وہاں پر ان کی بحالی کے لیے اور ان کی چھٹکارے کے لیے اور ان کو رہا کروانے کے لیے آواز کو بلند کیا جائے۔ یہ 2 کشتیاں جو رہ گئی تھیں ان کے اندر جو مسافر تھا، پہلے آپ حضرات اس کا یہ ویڈیو کلپ سماعت کیجئے، اس کے بعد آپ حضرات میری گفتگو سن کر جائیے گا۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم رات کو اسرائیلی جارحیت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 2 کشتیاں تھیں الحمدللہ جنہوں نے اسرائیلی جہازوں کو چکمہ دے کر نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان میں سے ایک ہماری کشتی تھی جس کا تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل تعاقب کیا گیا اسرائیلی بحری جہازوں کے ساتھ اور ایک ان کے ڈرونز وغیرہ کے ساتھ، لیکن الحمدللہ ہم بخیر وعافیت ان کو چکمہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارا مسلسل یہ سفر سائپرس کی طرف رواں دواں ہے۔ یہاں میں کچھ مشکلات کا سامنا پیش آ سکتا ہے، جس میں ہمیں خاص طور پہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ویزا کے حصول کا ایک مشکل کا سامنا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ویزے کا حصول ممکن ہو سکے، اور پھر اس کے بعد ہم اردن کی جانب سفر کر سکیں۔ اردن کا اگر ہمیں دوسرا پڑاؤ ڈالنا ہے جو سینیٹر مشتاق صاحب کی رہائی کے لیے، ہم تاکہ وہاں پہ اردن کے اندر پاکستانی ایمبیسی کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے ان کی رہائی کو ممکن بنا سکیں۔ اس وقت میری آپ تمام حضرات سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے، گزارش ہے، ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیے، جو بن سکتا ہے وہ کیجئے، کیونکہ آپ کا یہ کیا ہوا ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ پہلے بتلا دیے کہ اردن کی طرف انہوں نے رخ کیوں کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا فزت برب الکعبہ، یاد رکھیے شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ شیر بہادری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب یہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری اولاد کا مستقبل ہے، یہ فلسطینی بچوں کی آواز ہے، یہ فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس کی آواز ہے، بیت المقدس کی آواز ہے۔ تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اپنی زندگی جینے کا حق ادا کر دیا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرح وہ بھی ضرور نعرہ لگاتے ہوں گے فزت برب الکعبہ۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو زخم لگا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، اگر بلوچستان کی بچیوں کا معاملہ ہو تو سینیٹر مشتاق ہمیں میدان کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں، اور اگر عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو سینیٹر مشتاق ہمیں میدان کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر فلسطین کی بچیوں کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، بیت المقدس کا معاملہ ہو، مسجد اقصی کا معاملہ بنا، پھر بھی سینیٹر مشتاق ہمیں میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہر مقام پر، ہر محاذ پر سینیٹر مشتاق ہمیں میدان کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج جب ان پر ایک مشکل اور کڑی وقت آ چکا ہے، میں بھی یہاں پر بیٹھ کر مذمت کر رہا ہوں اور میرا وزیر اعظم بھی بیٹھ کر مذمت کرے، اور جناب یہ پھر وزیر اعظم کے اندر اور عوام کے اندر کچھ فرق نہیں رہا۔ جناب وزیر اعظم صاحب ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ جمع پونجی جو مذمت والی ہے یہ آپ ہمیں دے دیجئے، اور مرمت والا جو سہرا ہے یہ آپ اپنے سر رکھیے۔ ہمارا کام مذمت کرنا ہے، آپ کا کام مذمت کرنا نہیں ہے، آپ کا کام تو مرمت کرنا ہے۔ چند دن قبل ہی آپ نے دیکھا ملک پاکستان نے اور انڈیا کا جب یہ آپس کے اندر محاذ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، چند ہی گھنٹے مرمت کی ہے، تو اس کے بعد الحمدللہ انڈیا کو بہت سکون ہو چکا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عذراء کرم یہ مذمت والی جمع پونجی بس ہمیں دے دیجئے، آپ ذرا مرمت والا کام سنبھالیے۔ اس وقت اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا وقت نہیں ہے، ان کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملانے کا وقت ہے، اور کوریا
کا وہ جو وزیر اعظم ہے وہ سب لوگ اس کو برا بھلا تو کہتے ہوں گے، لیکن اس نے ایک مرتبہ دھمکی دی کہ ہماری بچی جو کوریا سے گئی ہے اسرائیل، وہ 24 گھنٹے کے اندر واپس آ جائے وگرنہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ 24 گھنٹے سے پہلے وہ کوریا کے اندر بچی پہنچ جاتی ہے تو ہمارے وزیر اعظم کی آواز میں دم نہیں ہے کہ وہ وہاں تک اپنی آواز پہنچا سکے، اور ہمارے جو وہاں پر قیدی اس وقت بن چکے ہیں وہ فلسطین کے بچوں کے لیے، وہ بیت المقدس کے لیے، وہ مسجد اقصی کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہ وہاں پر جا کر اگر ان کے تسلط کے اندر، ان کے قبضے کے اندر آ جاتے ہیں تو میرا وزیر اعظم آواز کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ میرا وزیر اعظم ہمیں عوام کو لے کر جائے، ہمیں لے کر جائے، ہم تیار ہوں گے، وزیر اعظم ہمارے پیچھے کھڑا ہو، ہم اپنے بچوں سمیت پہلے آگے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے۔ یاد رکھیے گا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی رسول ہیں، اور بدری صحابی رسول وہ ہیں جن کے متعلق رب کائنات نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ غزوہ تبوک کی باری آتی ہے، 70 جنگیں لڑی ہیں حضرت کعب بن مالک نے، غزوہ تبوک کے اندر جا نہ سکے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 دن تک ان سے کلام نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظریاتی جنگ تھی، وہ عوام کی جنگ تھی، اور وہ اسلام کی جنگ تھی، اور ایک جنگ پر نہ جانے کی وجہ سے حضور 50 دن تک اپنا رخ انور پھیر کر رکھے، اس کے ساتھ کلام نہ کریں۔ میں جناب اپنے وزیر اعظم صاحب درخواست کرتا ہوں، اور میں بندہ نچیز جنرل سید حافظ منیر صاحب سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ دنیا کی امامت کا سہرا آپ اپنے سر پر رکھیے گا، اور یہ مذمت والی باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے گا، اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ ذرا مرمت کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں، انشاءاللہ جیسے چند دن پہلے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اللہ آج بھی آپ کی مدد فرمائے گا، اور اگر دوبارہ کوئی پاکستان کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، آپ ہر میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔